الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله المولانا العظيم. منبر رسول پر رونق افروز معززین مبلغین مداحین میرے سامنے تشریف فرما بزرگوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں پردے میں رہ کر میری گفتگو سننے والی خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں جس طریقے سے آپ کو درود و سلام پڑھا ہوں آواز بلند بارگاہ رسالت میں آپ نے درود و سلام کی نظریں پیش کریں. پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اے اللہ جس کی آواز آج جتنی بلند ہے نبی کو درود و سلام پڑھنے کے لیے اس کی قسمت کو اس کی تقدیر کو بھی ایسے ہی بلند فرما دے. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو. امام طبرانی نقل کرتے ہیں کہ جو ایک بار اس درود کو جو اخیر میں نے آپ کو پڑھایا پڑھ لے تو انشاءاللہ 1000 دن تک 70 فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہے. کس کس نے یہ درود پڑھا ذرا ہاتھ اٹھا دیں. ماشاءاللہ پیچھے والوں نے بھی پڑھا ہوگا ذرا ہاتھ تو اٹھا دیں. جو کھڑے ہیں انہوں نے بھی پڑھا ہوگا تو ان سے میں کہوں گا اگر بیٹھ جائیں گے تو آپ کے بیٹھنے سے انشاءاللہ مجھے راحت ہوگی اس لیے کہ کھڑے کھڑے بہت زیادہ پیر میں تکلیف بھی ہوتی ہے اور یہ پروگرام آدھے گھنٹے میں یا 10-20 منٹ میں ختم ہونے والا نہیں ہے. کم و بیش اب آپ کو 1 یا 2 گھنٹے کم و بیش انتظار کرنا پڑے گا اور جو مقررہ وقت ہے انشاءاللہ اس پر یہ پروگرام ختم ہوگا. لہٰذا اگر آپ بیٹھ جائیں گے تو اس میں آپ کا بھی بھلا ہے میرا بھی بھلا ہے اور جو انتظامیہ والے ہیں ٹریفک والے ہیں ان کا بھی بھلا ہے تاکہ ون وے ٹریفک جاری رہے اور ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اسلام کیا ہے؟ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ اسلام کیسا دین ہے؟ آج کچھ لوگ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے نئی نئی سازشیں رچ رہے ہیں لیکن وہ اپنی سازشوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کو پسند کرنے والا خود خالق کائنات ہے اور اس نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام کہ میرے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. اور آقا فرماتے ہیں کہ جس گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے چاہے وہ عیسائی کے گھر میں پیدا ہو یہودی کے گھر میں پیدا ہو یا کسی بھی غیر مسلم کے گھر میں ہو یا مسلم کے گھر میں ہو آقا فرماتے ہیں ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے
اسلام ہی فطرت ہے، اسلام ہی دین فطرت ہے۔ لہذا وہ تمام برے کام کہ جس کو آج کا ایک اچھا پڑھا لکھا سمجھدار سوجھ بوجھ رکھنے والا انسان، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، وہ جس چیز کو یقیناً برائی سمجھتا ہے، اسلام نے اس چیز کو بہت پہلے ہی برا کہہ دیا، اس سے لوگوں کو روک دیا، اس سے لوگوں کو منع کر دیا۔ آپ دیکھیں بڑوں کی انسلٹ کرنا یہ غلط تھا، اسلام نے بہت پہلے ہی اس سے روک دیا۔ چھوٹوں پہ ظلم کرنا یہ غلط تھا، اسلام نے پہلے ہی سے اس کو منع کر دیا۔ بیک بائٹنگ کرنا، غیبت کرنا غلط تھا، اسلام نے اس سے پہلے ہی آپ کو منع کر دیا۔ جھوٹ بولنا غلط تھا، اسلام نے آپ کو اس سے بھی منع کر دیا۔ کسی کو دھوکہ دینا غلط تھا، اسلام نے آپ کو اس سے پہلے ہی منع کر دیا۔ کسی کی جان لینا، کسی پہ اتیاچار کرنا منع تھا، اسلام نے پہلے ہی آپ کو قرآن میں منع کر دیا کہ تم کسی بھی شے کی اور کسی کی بھی جان نہیں لے سکتے۔ غرض وہ جتنے بھی کرائم جس کو آج کی دنیا کرائم کہہ رہی ہے، اگر وہ اپنی آنکھوں کو کھول کر کے قرآن کا مطالعہ کرے اور حدیث نبوی کا مطالعہ کرے تو آج سے 1500 سال پہلے کم و بیش اسلام نے ان سارے جرائم کو، ان سارے کرائم کو بے نقاب کر دیا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ اچھی سوسائٹی چاہتے ہو، اچھا معاشرہ چاہتے ہو، اچھا ماحول چاہتے ہو، اچھا ایٹماسفیئر چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، پیس چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، شانتی چاہتے ہو، قرار چاہتے ہو، تو سنو، اس کے لیے آپ کو ان تمام جرموں سے اپنے آپ کو بھی بچانا پڑے گا، اپنی سوسائٹی کو بھی بچانا پڑے گا، اور جس بھی سوسائٹی سے یہ سارے جرم، یہ سارے گناہ، یہ سارے برے اعمال ختم ہو جائیں گے، خود بخود سوسائٹی میں امن قائم ہو جائے گا، گاؤں میں امن قائم ہو جائے گا، سٹی میں امن قائم ہو جائے گا، شہر میں امن قائم ہو جائے گا، کنٹری میں امن قائم ہو جائے گا۔ اور اگر اسلام کی تعلیمات پر پوری دنیا عمل کرنا شروع کر دے، میں خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا سے دہشت گردی مٹ جائے گی اور پوری دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ لیکن آج ضرورت یہ ہے کہ تعلیمات اسلامی کو سب سے پہلے تو مسلمان اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں، سب سے پہلے مسلمان اپنی اصلاح کرے، اور جب اپنی اصلاح وہ کر لے پھر اس کے بعد وہ ان بھائیوں کو جن تک کہ کلمے کی دعوت نہیں پہنچی ہے انہیں دین کی دعوت دینے کی کوشش کرے، انہیں دین کے پیغام کو بتانے کی کوشش کرے، انہیں بتائیں قرآن کی تعلیم کیا ہے، حدیث مصطفیٰ کیا کہتی ہے، سنت رسول کیا کہتی ہے، اور انشاءاللہ رب العزت اس وقت جو پوری دنیا میں بے امنی اور بے سکونی کا ماحول ہے وہ ماحول انشاءاللہ چھٹکا نظر آئے گا۔ جرم بہت سارے، کرائم بہت سارے، لیکن آج صرف ایک جرم کے حوالے سے مجھے آپ کے سامنے چند لمحوں کے لیے کچھ باتیں کریں۔ آج وہ تمام چیزیں جو انسانی عقل کو ڈیمیج کر دیتے ہیں، جو شعور کو ختم کر دیتے ہیں، جو لوگوں کی عقل کو خراب کر دیتی ہے، اسلام نے بہت پہلے ہی تمام چیزوں سے منع کر دیا۔ اور انہی چیزوں میں ایک سب سے بڑی شے ہے کہ جس کے بارے میں دنیا کا کوئی بھی آدمی منع نہیں کر سکتا، وہ یہ ہے کہ نشہ، شراب یہ ایسی شے ہے کہ جو کوئی بھی ڈرنکر ہوگا، جو بھی دارو پینے والا ہوگا، جو بھی شراب پینے والا ہوگا، نشہ کرنے والا ہوگا، اس کی عقل کبھی سلامت نہیں رہ سکتی،
اس کے ہوش و حواس کبھی سلامت نہیں رہ سکتے. اور یقیناً آج یہ جتنی بھی برائیاں معاشرے میں ہمیں نظر آ رہی ہے، جہاں اس کی بہت ساری وجوہات ہے، وہیں پر ایک وجہ شراب بھی ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شراب کے حوالے سے یہ فرمایا کہ یہ ام الخبائث ہے، یعنی جتنی گندگی ہے ان تمام گندگیوں کی ماں جو ہے وہ شراب ہے. اور جانتے ہو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو خلیفہ ثالث ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، ذوالنورین ہیں، وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے شراب کے حوالے سے فرمایا کہ لوگوں اس شراب سے بچو، اس لیے کہ یہ شراب صرف گندگی نہیں ہے، صرف گناہ نہیں ہے، صرف برائی نہیں ہے، بلکہ برائیوں کی اصل شراب ہے، گندگیوں کی اصل شراب ہے، اور گناہوں کی جڑ شراب ہے. لہذا آقا نے فرمایا ام الخبائث کہ یہ تمام گندگیوں کی ماں ہے، یہ تمام برائیوں کو جنم دیتی ہے. لہذا تم شراب سے بچو. اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب کسی چیز سے بچنے کا حکم دیتے ہیں تو یوں ہی بچنے کا حکم نہیں دیتے، بلکہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مثالوں کے ذریعے سے لوگوں کو اس سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. آقا نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد و زاہد رہا کرتا تھا جو بہت عبادت گزار تھا، جو اللہ کی ریاضت کیا کرتا تھا، اللہ کی بندگی کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ اس کے پاس کسی خوبصورت جوان عورت نے پیغام بھیجا، اللہ اکبر، اور پیغام یہ بھیجا کہ مجھے کسی معاملے میں تمہاری شہادت کی ضرورت ہے، اور تم آؤ اور تم مجھے جو ہے وہ شہادت دو. وہ اللہ والے تھے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ لوگ کیا عیاری کریں گے، کیا مکاری کریں گے. اللہ اکبر، وہ ان کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے اور اس حسینہ نے ایک غلام کو اپنے بھجوا دیا ان کو بلوانے کے. اب جیسے ہی وہ اس عورت کے پاس پہنچنے لگے تو اس کا بہت بڑا محل تھا. وہ بنی اسرائیل کے بزرگ، وہ عابد جس محل سے گزرتے وہ عورت ہر محل کے دروازے پر تالا ڈال دیتی، یہاں تک کہ جب وہ گزرتے گزرتے آخری وہاں پہنچے کہ جہاں وہ خوبصورت عورت اس کے سامنے کھڑی تھی اور اس کے قریب ہی ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پاس شراب کا جو ہے وہ پیالہ تھا اور شراب جو ہے اس کے پاس کافی مقدار میں رکھی ہوئی. اس عورت نے کہا اس عابد سے کہ عابد سن، آج تجھے تینوں میں سے کوئی ایک کام چوز کرتا ہے. تیرے سامنے 3 آپشن ہیں. ہم نے تو تجھے دھوکہ دیا ہے، شہادت کے بہانے سے تجھے بلایا ہے، لیکن یہاں شہادت وہادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 3 چیزوں میں سے کوئی ایک کرنا پڑے گا تجھے، اور اگر تو یہ نہ کرے گا اور منع کر دے گا تو میں تجھے بدنام کر دوں گی، میں تجھے رسوا کر دوں گی، میں تیری عزت کو تار تار کر دوں گی اور زمانے والوں کو بتاؤں گی یہ دیکھو یہ جس نے عبادت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے اور اپنے آپ کو عابد کہہ رہا ہے وہ کتنا پاکھنڈی ہے. اللہ اکبر. اس عورت نے سب سے پہلا آپشن یہ دیا کہ تجھے اس نوجوان کو جو شراب کے پاس بیٹھا ہوا ہے اسے قتل کرنا پڑتا. اس نے منع کر دیا، نہیں میں مار نہیں سکتا، میں قتل نہیں کر سکتا. کہا دوسرا آپشن یہ ہے کہ تجھے میرے ساتھ بدکرداری کرنی پڑے. اس نے اس سے بھی منع کیا. کہا تیسرا آپشن یہ ہے کہ پھر تجھے شراب پینا پڑتا. ان تینوں میں سے کوئی ایک شے تیرے لیے لازمی ہے، اور اگر تو نے ان تینوں کا انکار کر دیا یا تینوں میں سے کسی ایک کو قبول نہیں کیا تو ابھی میں ہنگامہ کر دوں گی، لوگوں کو جمع کر دوں
وہ شخص بڑے پریشان حیران ہوئے، انہوں نے اپنی عقل سے سوچا کہ قتل کرنا بہت بڑا پاپ ہے، میں کسی کو قتل کروں گا اللہ تو حضور کیا کرنا۔ پھر کہا زنا کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، میں اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا۔ پھر کہا ان دونوں کی بنسبت تو شراب پینا تھوڑا سا ہلکا نظر آتا ہے، تھوڑا سا اس کا گناہ کم نظر آتا ہے، اب اپنی عزت بچانی ہے، میں کیا کروں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے اس عورت سے کہا نہ تو میں تیرے ساتھ زنا کر سکتا ہوں، نہ میں اس لڑکے کو قتل کر سکتا ہوں، ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں شراب پی سکتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، چونکہ مجبور ہو گیا تھا، پھنس چکا تھا۔ اللہ اکبر، اس عورت نے اس کو شراب کا پیالہ پیش کیا، اس نے جیسے ہی شراب کا پیالہ پیا، اتنا مزہ تھا اس کے اندر، اتنا کیف و سرور تھا اس شراب کے پیالے کے اندر کہ جب اس نے ایک پیالہ پیا اسے اور طلب لگی، دوسرا پیالہ دیا گیا، تیسرا پیالہ دیا گیا، یہاں تک کہ وہ شراب پیتے پیتے مدہوش ہو گیا۔ اور جانتے ہو جیسے ہی شراب پینے کے بعد اس کی عقل ختم ہو گئی تو اللہ اکبر کبیرہ، اس نے للچائی ہوئی نظر کے ساتھ اس عورت کی طرف جب نظر کی تو معاذ اللہ اس عورت کے ساتھ اس نے منہ بھی کالا کر دیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس نوجوان کو قتل بھی کر دیا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنی اسرائیل کے عابد کا واقعہ بیان کیا کہ وہ انسان جو اپنے آپ کو زنا سے بھی بچا رہا تھا، قتل سے بھی بچا رہا تھا، لیکن یہ شراب ام الخبائث کیسے ہے کہ جب ایک آدمی شراب کو پی لیتا ہے اس کی عقل کام کرنا ختم کر دیتی ہے۔ اور سنو، آپ کو شاید پتا ہو یا نہ ہو، آئے دن اخبار میں یہ آتا رہتا ہے، ایک وہ آدمی کہ جو شراب سے دور رہتا ہے، افیون سے دور رہتا ہے، چرس اور گانجے سے دور رہتا ہے، دارو سے دور رہتا ہے، بیئر اور وسکی سے دور رہتا ہے، اینٹی سے دور رہتا ہے، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ماں کو ماں کا مقام دیتا ہے، بہن کو بہن کا مقام دیتا ہے، بیوی کو بیوی کا مقام دیتا ہے، بیٹی کو بیٹی کا مقام دیتا ہے، ساس کو ساس کا مقام دیتا ہے، بہو کو بہو کا مقام دیتا ہے، اور اپنی پھوپھی کو پھوپھی کا مقام دیتا ہے، خالہ کو خالہ کا مقام دیتا ہے، ممانی کو ممانی کا مقام دیتا ہے۔ لیکن جب کوئی انسان شراب کا عادی ہو جاتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے پھر اسے اپنی بیوی اور بہن میں فرق نظر نہیں آتا، اپنی بیوی اور ماں میں فرق نظر نہیں آتا، اپنی بیوی اور بیٹی میں فرق نظر نہیں آتا، بلکہ آئے دن آپ یہ واقعات سنتے رہتے ہیں کہ کبھی وہ شخص اپنی بہن کے ساتھ مکالمہ کرتا نظر آتا ہے اور کبھی وہ شخص معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی ماں کے ساتھ بھی مکالمہ کرتا نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ام الخبائث ہے، وجہ یہی نشہ ہے، وجہ یہی شراب ہے۔ اور یاد رکھو نوجوانوں، ہماری زندگی کو تباہ کرنے کے لیے یہ شراب ایک اکیلی چیز کافی ہے، کوئی اور بڑے بڑے گناہوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ شراب ایسی چیز ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے اس عابد کے واقعے کے ذریعے سے لوگوں کو یہ سبق دے دیا کہ جو آدمی شراب پی لیتا ہے پھر وہ زنا کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا اور کسی کو قتل کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ آج یہ جتنے شوٹر ہیں ان لوگوں کا حال کیا ہے؟ کوئی ایک شوٹر بھی ایسا نہیں ہے جو شراب نہ پیتا، اس لیے کہ جب تک کہ شراب پیا، جب تک کہ ہوش رہے گا تو اس کے ہاتھ بھی کانپیں گے، اس کا دماغ بھی یہ کہے گا تو غلط کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی شراب کا نشہ چڑھتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پھر انسان کے اندر سے برائی اور اچھائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، پھر جو مرضی آتی ہے وہ کرتا نظر آتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بنی اسرائیل کے اس عابد کا واقعہ سنانے کے بعد لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں یاد رکھو جو مومن ہے، آقا فرماتے ہیں ایمان اور شراب یہ دونوں ایک دل میں نہیں رہ سکتے۔ جس دل میں ایمان ہوگا اس دل میں شراب اور نشے کی محبت نہیں آ سکتی، اور جس دل میں نشہ اور شراب رہے گا اس دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے، یہ دونوں ایک دوسرے
چلو۔ قرآن مقدس میں شراب کے حوالے سے ایک دو نہیں بلکہ کئی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ نشے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں منع فرمایا۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 219، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا، آقا آپ جوئے کے بارے میں اور شراب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ جو آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ان کو بتا دو کہ ہاں یہ جوا کھیلنا اور یہ شراب پینا یہ دونوں یہ برائی ہے، یہ گناہ ہے، اور ہاں اس میں کچھ دنیاوی فائدہ ہے، کچھ دنیاوی فائدہ ہے، جوئے میں بھی کچھ دنیاوی فائدہ ہے، شراب میں بھی کچھ دنیاوی فائدہ ہے، لیکن آقا فرماتے ہیں اس فائدے کے آگے جو گناہ ہے وہ گناہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ آپ دیکھیے نا، شراب پینے کے بعد آدمی کو جو فائدہ ملتا ہے وہ یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے ٹینشن فری ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کا دماغ ہلکا ہو جاتا ہے، تھوڑے دیر کے لیے اپنی بیوی کے پرابلم سے، اپنے پراپرٹی کے پرابلم سے، کسی دوسرے پرابلم سے اس کو سکون مل جاتا ہے۔ لیکن کان کھول کر کے سن لو، وہ سکون وقتی ہوتا ہے۔ جیسے نشہ اترتا ہے تو پہلے وہ صرف ٹینشن یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ پرابلمس ہے، لیکن جب نشہ اترتا ہے نا پھر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جو نحوست کھا جاتی ہے وہ نحوست بھی بڑھتی نظر آتی ہے۔ لہٰذا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں کہ اس میں تھوڑا سا فائدہ ہے، سرور تھوڑی دیر کے لیے ملتا ہے، اور بعد میں اسی طریقے سے جو لوگ جوانی ہیں، جو جوا کھیلتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ جوا کھیلنے میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہاتھ میں لاٹری لگ جاتی ہے اور کبھی کبھی بغیر محنت کیے پیسے آ جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو مسلمان وہ ہے، مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ مسلمان یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے تھوڑا فائدہ ملے یا زیادہ فائدہ ملے، مسلمان یہ دیکھتا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس سے اللہ خوش ہے یا نہیں ہے اور اللہ کے رسول خوش ہے یا نہیں۔ جانتے ہو یہ شراب کتنی بری شے ہے؟ ابو داؤد شریف میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو طلحہ نے اجازت مانگی کہ آقا مجھے اجازت عطا فرمائے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس یتیم بچے ہیں اور ان یتیم بچوں کی میں پرورش کر رہا ہوں، لہذا میں یتیم بچوں کی پرورش کے لیے میں نے شراب خرید رکھی۔ اس وقت کی بات ہے جب بالکل واضح طور پر قرآن مقدس میں یا نبی پاک کے ذریعے سے شراب کی حرمت کا ذکر نہیں آیا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ بات سنی، ابھی حرمت کا ذکر نہیں آیا ہے، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی ہے، یہ اس وقت ہی میں بات بتا رہا ہوں کہ جب ہر محفل میں شراب آتا تھا، ہر گھر میں شراب آتی تھی، لا ماشاءاللہ چند لوگوں کو چند گھروں کو چھوڑو، بلکہ جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو پانی پلاتے ہیں تو اس وقت عرب کا یہ دستور تھا کہ پانی کی جگہ پر وہ اپنے بچوں کو بھی شراب پلاتا تھا، اور کیفیت یہ تھی کہ شراب پینے کی وجہ سے جیسا کہ وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا تو پھر وہ سارے برے کاموں میں ملوث ہو جاتا، اور وہ کون سا ایسا گناہ نہ تھا جو اس دور کا بچہ یا جوان کرتا نظر نہیں آتا۔ ابو طلحہ آقا سے عرض کر رہے ہیں، آقا مجھے بچوں کی پرورش کرنی ہے اور میں نے ان بچوں کی پرورش کے لیے یہ سوچ رکھا ہے کہ میں شراب کا بزنس کروں، میں نے شراب خریدا ہے تاکہ اس کو میں بیچوں اور پھر جو پیسوں کی آمدنی ہو تو آقا اس آمدنی کے ذریعے سے میں ان یتیم بچوں کی پرورش کروں۔ اب غور سے سننا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس شراب سے کتنی نفرت فرماتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو طلحہ تم یتیم بچوں کی پرورش کرنا چاہتے ہو، سنو
قال احرق الخمر واکثر الدماء. آقا فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ جو شراب تم نے خریدی ہے اسے بہا دو اور جو مٹکے شراب کے ہیں اسے توڑ دو. یہ اس وقت کی بات ہے جب حرمت نازل نہیں ہوئی تھی. آقا نے کہا شراب بہا دو. یہ نہیں سوچا کہ یہ یتیم بچوں کے لیے بزنس کر رہے ہیں. آقا نے حکم دے دیا کہ شراب بہا دو اور یہ جو مٹکا کہ جس برتن کے اندر شراب آ گیا ہے اس برتن کو بھی توڑ دو. اور جانتے ہو آپ علماء اکرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ شراب ام الخبائث ہے, لہذا اس شراب کا کاروبار بھی حرام ہے. یہ یاد رکھیں. ابھی میں نظام آباد پہنچا تھا تو وہاں پر میرے سامنے یہی سوال آیا کہ کچھ نوجوان گورنمنٹ کی سروس کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں اس لیے کہ گورنمنٹ کے ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک شراب کی سپلائی کا ڈپارٹمنٹ بھی آتا ہے, لہذا مسلمان کو اس کی نوکری کرنا کیسا ہے. تو میں نے اس کے جواب میں یہی بات رکھی تھی کہ اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے. اب شراب کا بزنس بھی حرام ہے, شراب کا کاروبار بھی حرام ہے, شراب خریدنا بھی حرام ہے, شراب بیچنا بھی حرام ہے, شراب کا گفٹ دینا بھی حرام ہے, اگرچہ غیر مسلم ہی کو کیوں نہ ہو. شراب کا گفٹ لینا بھی حرام ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اگر کوئی نہ شراب بیچتا ہو نہ خریدتا ہو, کسی شراب کی کمپنی میں اگر جاب کرتا ہو تو اس کمپنی میں جاب کرنا بھی حرام ہے. اور اگر کوئی حمالی کرتا ہو, اگر کوئی جو ہے وہ وزن اٹھانے کا کام کرتا ہو, یہاں سے وہاں تک ٹرک میں شراب پہنچانے کا کام کرتا ہو, ٹرانسپورٹ کا کام بھی کرتا ہو, تب بھی اگر وہ شراب کی تسکری کرے گا یا شراب کو یہاں سے وہاں سپلائی کرے گا تو اس کی وہ اجرت بھی حرام ہے. یہ اسلام کا قانون ہے, یہ اسلام کا قاعدہ ہے. اور مولائے کائنات کیا فرماتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ شراب سے کیسی نفرت آقا نے دلائی کہ شراب کے اس برتن کو توڑنے کا حکم دیا. بلکہ ایک حدیث پاک میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب سے بچو, شراب مت پیو. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں تک فرمایا کہ جس دسترخوان پہ شراب رکھی جائے اس دسترخوان پر کھانا بھی رکھو. جی لیکن آج معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم مسلمان تو ہے لیکن ہمیں اس معاملے میں کوئی فکر نہیں ہے. آج جہاں دیکھو جہاں پر سور بیچا جا رہا ہے ایسے ہوٹل میں بھی مسلمان کھانا کھاتا نظر آ رہا ہے, اور بیئر بار کے اندر بھی مسلمان کھانا کھاتا نظر آ رہا ہے. یاد رکھیں آقا نے اس دسترخوان پہ کھانے سے منع کر دیا کہ جس دسترخوان کے اوپر شراب سرو کی جاتی ہے. کیا بات سمجھ میں آئی؟ ایسی ہوٹلوں میں کھانا بھی جائز نہیں ہے کہ جن ہوٹلوں میں شراب سرو کی جاتی ہے. اگر ہم مسلمان ہیں, اگر ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, اگر ہم نبی کے دین کو فالو کرتے ہیں, اگر ہم حسین سے محبت کرتے ہیں تو یاد رکھو ہم کبھی شراب کے قریب بھی نہیں جا سکتے. ارے حسین نے یزید سے جو جنگ کی تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ الکامل میں ابن اسیر نقل کرتے ہیں تاریخ الکامل میں کہ جب یزید دور امیر معاویہ میں ایک مرتبہ مدینے میں آیا تھا, گورنر ہاؤس میں آیا تھا, اس وقت امام حسین, عبداللہ ابن زبیر اور عبد الرحمن ابن ابو بکر یہ لوگ جب یزید سے ملنے کے لیے اس کے گھر پر گئے یا اس کے اس جگہ پر گئے, کوفہ سے یزید آیا تھا ان سے ملاقات کرنے کے لیے, تو اس وقت بھی امام حسین بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہم یزید کے کمرے میں داخل ہوئے تو اس وقت شراب کا دور چل رہا ہے. یزید نے ہم کو دیکھ کر کے شراب کا پیالہ ہٹا دیا, شراب کے جو سامان تھے وہ ہٹا دیے. ہم نے پوچھا, کیونکہ دیکھیے آدمی کتنا بھی شراب پینے کے بعد کتنا بھی سونف کھا لے
یا کتنی بھی جو ہے وہ آئس کریم کھا لے یا کوئی اور چیز کھا لے, کتنا بھی چکنا کھا لے, اور یہ سوچے کہ میں شراب نہیں میں نے پی ہے, یہ کسی کو پتہ نہیں چلے, تو یہ ایسی چیز ہے جو چھپتی نہیں ہے. امام حسین نے یزید سے یہی کہا تھا, یہ کیا پی رہے تھے تم لوگ؟ یزید ہنسنے لگا, کہنے لگا یہ تو نبیذ ہے, ہمارے وہاں ایک خاص قسم کا شربت ہوتا ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اسی وقت امام جان گئے تھے کہ یہ دنیا دار آدمی ہے, یہ شراب پینے والا آدمی ہے, لہذا حسین ہر چیز کر سکتا ہے لیکن شرابی کے ہاتھ میں کبھی ہاتھ نہیں دے سکتے. اے حسین اعظم کا جشن منانے والوں, اے حسین کے نام پہ پنجے اٹھانے والوں, اے حسین کے نام پہ سبیلے لگانے والوں, اے حسین کے نام پر کھچڑا اور حلیم کھلانے والوں, اے حسین کے نام پر شربت پلانے والوں, اگر یاد رکھو تم شراب پی رہے ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پنجے بھی اٹھا رہے ہو, کھچڑے بھی کھلا رہے ہو, شربت بھی پلا رہے ہو, تو تمہیں ڈرنا چاہیے, اس لیے کہ شراب پینا یہ یزید کا کام ہے اور شراب سے نفرت کرنا یہ حسین اعظم کا کردار ہے. مولا کائنات کیا فرماتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں, اسے تفسیر مدارک میں لکھا گیا ہے, حضرت علی فرماتے ہیں اگر شراب کا ایک قطرہ کسی کنویں میں گر جائے اور اس کنویں پر کوئی مینار تعمیر کر دے, کنواں خشک ہو جائے اور اس پر کوئی مینار تعمیر کر دے. مینار کیوں تعمیر کیا جاتا ہے مسجد کا؟ کہ مؤذن وہاں کھڑا ہو کر کے اذان دے, اور اس کے بعد اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ آپ اس مینار پر کھڑے ہو کر کے اذان دے دو, تو مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں میں ایسے مینار پر کھڑا نہ ہوں گا جس کے نیچے جو ہے وہ کبھی شراب کا ایک قطرہ گرا ہو جسم میں. بلکہ اتنا ہی نہیں, مولا کائنات شراب سے اتنی نفرت فرماتے ہیں, آج یہ چرس گانجے پینے والے پیتے ہیں چرس, کہتے لگاؤ دم مٹے غم دے دمادم دم, علی دا پہلا نمبر دمادم مس قلندر, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تم اسلام کی بھی بے ادبی کر رہے ہو اور مولا علی کی بھی بے ادبی کر رہے ہو, اس لیے کہ شراب کے نشہ پینے والا, ارے تیری زبان ہی اس قابل نہیں ہے کہ تو مولا کا نام لے سکے, تو علی کا نام لے سکے. ارے علی تو فرماتے ہیں کہ جس کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور اس کنویں میں کوئی مینار تعمیر کر دے تو میں علی اس مینار پر کھڑا ہو کر کے اذان نہیں دوں گا. اور آج تم چرس کا کش لگا رہے ہو اور گانجا پی رہے ہو, افیون پی رہے ہو, ایم ڈی پی رہے ہو, نشہ کر رہے ہو, شراب اور دارو اور وسکی اور وائن پی رہے ہو اور دمادم مس قلندر کہہ رہے ہو, ارے کیا منہ دکھاؤ گے؟ ایک قوالوں کا بھی بڑا عجیب حال ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہاں پر تو جو ہے وہ علی کی جان میں قوالیاں پڑھ رہے ہیں اور پیچھے دیکھو تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شراب پیتے نظر آ رہے ہیں. اور یہ محرم کے مہینے میں یہ جو پنجے اٹھاتے ہیں, ان پنجوں کا پورے سال بھر کا زندگی تو دیکھو, یہ جو پنجے اٹھاتے ہیں ان کی زندگی کیا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, صرف محرم کے 10 دنوں کے لیے شراب پینا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد جب اور دنوں میں ان کو دیکھو تو کبھی روڈ پر یہاں پڑے نظر آ رہے ہیں, کبھی روڈ پر وہاں پڑے نظر آ رہے ہیں. اور محرم کی 10ویں تاریخ کو, محرم کی 7ویں تاریخ کو, محرم کی 9ویں تاریخ کو کہتے ہمارے آنگن میں امام حسین آ گئے. بند کرو یہ سارے ڈھونگ, بند کرو لوگوں کو بیوقوف بنانا. جو شراب پیے اس کے آنگن میں امام حسین آئے گے. ارے حسین کے ابا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس مینار پر کھڑا نہ ہوں کہ جس مینار کے نیچے جس کنویں کے اندر ایک قطرہ بھی شراب کا گرا ہو. بلکہ مولا کائنات علی مرتضیٰ نے یہاں تک فرمایا, مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دریا بہ رہا ہے, غور سے سنیے گا میری بات, آقا شراب سے کتنی نفرت کرتے ہیں, امام حسین شراب سے کتنی نفرت کرتے ہیں, مولا کائنات شراب سے کتنی نفرت کرتے ہیں.
اور ہم دم بھرتے ہیں حسین کی محبت کا، دم بھرتے ہیں علی کی محبت کا، دم بھرتے ہیں فاطمہ کی محبت کا، دم بھرتے ہیں رسول کی محبت کا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے شراب کا پیالہ نہیں چھوٹتا، ہمارے ہاتھوں سے نشے کی عادت نہیں چھوٹتی، کوریکس کا ٹونک نہیں چھوٹتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کتنا تضاد ہے ہمارے قول و فعل کے اندر۔ آؤ مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا ایک قول بتاؤ۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی دریا بہ رہا ہے اور اس دریا کے اندر شراب کا ایک قطرہ گر جائے، بوتل کی بات نہیں کر رہے ہیں مولا، ایک قطرے کی بات کر رہے، ایک قطرہ، کہتے شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور پھر وہ دریا خشک ہو جائے اور پھر اس دریا کی جگہ پر گھاس اگ جائے، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اپنے جانور کے لیے بھی اس گھاس کو چرنے کو برا سمجھتا ہوں، اپنے جانور کو بھی میں اس جگہ کی گھاس چرنے نہیں دوں گا۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ مولا کو شراب سے اتنی نفرت ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کسی جگہ دریا بہ رہا ہو اور اس جگہ پر اگر سوکھنے کے بعد گھاس اگ جائے تو ارے علی تو علی کا جانور وہاں کی گھاس نہیں کھا سکتا۔ تم کیسے علی کے چاہنے والے ہو؟ تم کیسے علی علی کا نعرہ لگاتے ہو، دم بھرتے ہو، علی کا دامن نہیں چھوڑے گے، ہاتھوں سے شراب کا پیالہ نہیں چھوٹتا اور زبان سے نعرے لگاتے ہو علی کا دامن نہیں چھوڑے۔ یاد رکھو، ارے جن ہاتھوں میں علی کا دامن ہے ان ہاتھوں میں نشے کے لیے کوریکس کی سیرپ کبھی نظر نہیں آ سکتی۔ جن ہاتھوں میں علی کا دامن ہے ان ہاتھوں میں اینڈی پاؤڈر نظر نہیں آ سکتا۔ جن ہاتھوں میں علی کا دامن ہے ان ہاتھوں میں چرس، گانجا، افیون اور کوکین نظر نہیں آ سکتا۔ جن ہاتھوں میں علی کا دامن ہے ان ہاتھوں میں دارو، وسکی، وائن کی بوتل کبھی نظر نہیں آ سکتی، اس لیے کہ جن ہاتھوں میں دامن علی ہے اس کا دامن بھی پاک ہے، اور جو اس دامن کو پکڑ لے اس کا ہاتھ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ بند کرو جھوٹا دعویٰ کرنا کہ ہم علی والے ہیں۔ یہ سارا کردار یزیدی کردار ہے، یہ سارا طریقہ یزیدی کردار ہے، اور علی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ ارے شراب کی تسکری بھی حرام ہے، شراب کا لین دین، اور لیکن آج بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جو غیر مسلم ہیں ان سے تو میں کیا کہوں، لیکن دو بات اپنے مسلمان بھائیوں سے میں کر لوں۔ سنو، ایک مرتبہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی فلائٹ میں سفر کر رہے تھے، سفر کے دوران بازو میں جو شخص بیٹھا تھا وہ ہندوستان کا بہت بڑا ٹھیکیدار تھا، شراب ٹھیکہ لیتے ہیں، ٹینڈر لیتے ہیں گورنمنٹ سے۔ گفتگو چل پڑی، حضور امیر سنی دعوت اسلامی عطائے سرکار حضور مفتی اعظم ہند ہدایت غوث اعظم دستگیر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا الحاج حافظ و قاری الشاہ محمد شاکر علی نوری دامت برکاتہ القدسیہ نے اس سے پوچھا کہ تم شراب کا بزنس کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا اچھا یہ بتائیں کہ ہر دھندے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا وقت آتا ہے جب دھندے پر مندی چھا جاتی ہے، ہر کاروبار کا ایک سیزن ہوتا ہے، پک سیزن ہوتا ہے، کبھی کبھی آف سیزن بھی چلتا ہے، ہر جگہ ایسے ہی ہے، تقریباً ہر بزنس میں یہی ہوتا ہے، کبھی پک سیزن ہوتا ہے، کبھی ڈاؤن ہوتا ہے، آف سیزن ہوتا ہے۔ حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے اس شراب کے ٹھیکیدار سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے بزنس میں کوئی ایسا منتھ آتا ہے جس میں مندی آتی ہے؟ غور سے سننا میری بات، اور پھر اپنے گریبان میں جھانکنا کہ ہم کہاں ہیں، کہاں جا رہے ہیں، اور ہمیں کہاں جانا چاہیے تھا۔ کون سا ایسا مہینہ ہے
جس میں آپ کا آف سیزن چلتا ہے، شراب کے اڈے نہیں چلتے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ آپ لوگوں کا ایک مہینہ آتا ہے نا رمضان، جس میں آپ روزے رکھتے ہو، وہ مہینہ ایسا ہے کہ سال میں جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو انڈیا میں ہمارے بزنس پر ایفیکٹ پڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا بات سمجھ میں آئی؟ بات یہ سمجھ میں آئی کہ آج بھی اگر مسلمان یہ طے کر لے کہ مجھے شراب نہیں پینا ہے، انشاءاللہ ان شراب کے اڈے چلانے والے اور ان شراب کے ٹھیکے داروں کی نیا الٹ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ ان کو بزنس دینے والے ہم ہی ہیں بدقسمتی سے۔ تعجب کی بات ہے، حیرت کی بات ہے۔ ارے ذرا اس دور کو بھی تو دیکھو جب اللہ رب العزت جل شانہ نے پہلے حکم نازل فرمایا سورہ بقرہ 219 نمبر آیت میں کہ کچھ فائدے ہیں اور نقصان زیادہ ہے اور گناہ ہے شراب اور جوئے، اس کے بعد بھی لوگوں کے اندر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ایک صحابی کے گھر پر دعوت ہوئی، اب مغرب کی نماز کا جب وقت آیا، کھانے پینے کے بعد شراب وغیرہ سرو ہوا، اور جب قرآن پڑھنے کے لیے امام کھڑے ہوئے تو لا اعبدو ما تعبدو کی جگہ پہ اعبدو لا تعبدو کہنے لگے، اور اپنی زبان سے جو ہے وہ لفظ معاذ اللہ یعنی یہ کہنے لگے کہ بالکل کلمات کفر ان کی زبان سے نکلنے لگا، ہوش نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت معاذ بن جبل حضور کی بارگاہ میں آئے، آقا کوئی حکم نازل ہو جائے، واضح حکم نازل ہو جائے کہ وہ چیز جو لوگوں کی عقلوں کو خراب کر رہی ہے۔ آقا آج نماز کے اندر یہ ہوا، اسی وقت قرآن مقدس کی آیت پاک نازل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت تم جو ہے وہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ منع کر دیا، کہا اس وقت تک کہ جب تک کہ تمہارا نشہ نہ اتر جائے، جب تک کہ تمہاری عقل واپس ٹھکانے پر نہ آ جائے، اور یہاں تک کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ سمجھنے لگو، اس وقت تک کہ تم نماز کے قریب مت جانا۔ کچھ صحابہ کی عادت پہلے چھوٹ گئی، پھر کچھ لوگوں کی اور عادت چھوٹ گئی، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیف تھی۔ اور سنو، اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے بھی الحمدللہ کئی ایسے صحابہ تھے جو شراب پیتے بھی نہیں تھے اور شراب سے نفرت کرتے تھے، جن میں حضرت عمر بھی تھے۔ حضرت عمر اسی فکر میں رہتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اللہ کے حضور یا دعا کرتے تھے اللہم بین لنا بیانا شافعا، کہ اے اللہ تو کوئی واضح بیان نازل کر دے تاکہ شراب ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے اور مسلمان شراب سے دور ہو جائے۔ یہ دعا حضرت عمر کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور صرف حضرت عمر ہی نہیں بلکہ سنو، ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور جب بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، اسے حضرت علامہ ملا احمد جیون رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیرات احمدیہ میں اسے نقل کیا۔ جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ، 4 خصلتیں جعفر طیار میں ایسی ہے جس کی وجہ سے اللہ جعفر طیار کو پسند فرماتا ہے۔ اتنی خصلت بولیے، ذرا زور سے بولیے۔ 4 آج ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں پسند کرے۔ کون کون چاہتا ہے اللہ ہمیں پسند کرے، ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں؟ سنو، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار کو اپنے پاس بلایا اور کہا
جبریل نے مجھ سے عرض کیا کہ آقا جعفر کے اندر 4 ایسی عادت ہے، خصلت ہے جس کی وجہ سے اللہ جعفر سے محبت کرتا ہے، اللہ جعفر کو پسند کرتا ہے، لہٰذا وہ کون کون سی تمہاری عادت ہے مجھے بتاؤ۔ حضرت جعفر طیار پر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری پہلی عادت تو یہ ہے کہ آج تک میں نے کبھی اپنی زبان پر ایک قطرہ بھی شراب کا نہیں رکھا، میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، میں نے کبھی شراب نہیں پی، اس لیے کہ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ جو چیز انسان کی عقل کو ضائع کر دے اس چیز سے بچنا ہی بہتر ہے۔ آقا پہلی چیز یہ ہے، کہا دوسری؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی مورتی پوجا نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ جو پتھر اپنے ہاتھوں کا تراشا ہوا ہے وہ کسی کو نفع کیا دے سکتا ہے، نقصان کیا دے سکتا ہے۔ کہا نمبر 3 میری عادت یہ ہے کہ آقا کبھی میں نے زنا نہیں کیا، کبھی زنا نہیں کیا۔ ذرا اس ماحول کے بارے میں سوچو تو صحیح کہ لوگ کعبے کا طواف بھی ننگے ہو کر کے کرتے تھے، یہ اس وقت لیکن حضرت جعفر کہتے ہیں میں نے کبھی زنا نہیں کیا کیونکہ مجھے معلوم تھا یہ بے غیرتی کا کام ہے۔ اور فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چوتھی چیز یہ کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ 4 خصلتیں ایسی ہیں۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ اے سنی دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں آنے والوں، اس بات کو گرہ باندھو اگر چاہتے ہو کہ وہ پرماتما، وہ ایشور، وہ اللہ، وہ خداوند قدوس، وہ خدا قدیر و جبار، وہ اللہ رب العزت، وہ آلمائٹی، وہ ہم کو پسند کرے تو اپنے اندر 4 باتیں پیدا کر لو، وہ اللہ ہمیں پسند فرما لے گا۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ ہمیں شراب کو چھوڑنا پڑے گا، زنا کو چھوڑنا پڑے گا، بت پرستی کو چھوڑنا پڑے گا، اور نمبر 4 جھوٹ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور جس انسان کے اندر یہ 4 عادتیں ہو جائے گی، ارے خدا اس انسان کو پسند کرے گا، اسے اپنا محبوب بنائے۔ حضرت عمر کو فکر تھی کہ شراب حرام ہو جائے، اچھا نہیں لگتا تھا، محفلوں میں شراب ہوتی تھی۔ اب سنیے اللہ رب العزت جل شانہ نے حضرت عمر کی یہ دعا قبول کر لی، اور سن ہجری 3 میں غالباً غزوہ احزاب کے بعد قرآن پاک کی یہ آیت پاک نازل ہوئی جسے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90۔ اللہ نے واضح حکم بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، یہاں پر یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے ذرا بولو؟ ہاں یہ ایمان والا ہی کرے گا، ایمان والے کے لیے ہے یہ، اور ایمان والا ہی یہ کرے گا۔ فرمایا اللہ نے کہ اے ایمان والو 4 چیزیں شیطانی کام ہے۔ کتنے؟ ذرا زور سے آواز آ جائے۔ ہاں، اور اگر کوئی انسان بھی کہے نا تو سمجھنا کہ وہ بھی کوئی شیطان ہی ہے شاید جو یہ 4 کام کر رہا ہے، شیطان سے کم نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1 اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ بے شک شراب پینا، جوئے کھیلنا، بت پرستی کرنا اور جوئے کا تیر چھوڑنا، یہ 4 کام شیطانی عمل ہے۔ کیسے عمل ہے ذرا زور سے بولو؟ جو جوئے کا تیر چھوڑے، میچ فکسنگ کرے، یہ شیطانی عمل کر رہا ہے۔
بت پرستی شیطانی عمل ہے، اسی طریقے سے جوا کھیلنا شیطانی عمل ہے، اور شراب پینا یہ بھی، بلند آواز سے کہہ دو، شراب پینا شیطانی عمل ہے، یہ انسان تھوڑی کرتے ہیں بھائی یہ کام۔ اور اللہ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے دور ہو جاؤ۔ بھائی سمجھو جس خدا کا کھا رہے ہو نا، جس خدا نے تمہیں زندگی دی ہے نا، وہ خدا کہہ رہا ہے کہ ان چاروں چیزوں سے دور ہو جاؤ، ان چاروں چیزوں سے الگ ہو جاؤ۔ اور اگر کوئی بندہ یہ عزم کر لے کہ مجھے شراب نہیں پینا ہے، مجھے جوا نہیں کھیلنا ہے، بت پرستی نہیں کرنی ہے، اور مجھے جوئے کے تیر نہیں چلانے ہیں، آقا فرماتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے لعلکم تفلحون، کہ اگر کسی کامیاب کو دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو جو ان چاروں چیزوں سے بچتا نظر آ رہا ہے۔ ورنہ یاد رکھیں جب تک یہ چار عادتیں ہمارے اندر سے نہیں جائے گی، ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم کبھی جو ہے وہ فلاح و بہبودی نہیں پا سکتے۔ لہٰذا ان چاروں چیزوں سے ہمیں بچنا پڑے گا۔ اب دیکھیے یہ آیت نازل ہوئی، آج اگر میں آپ سے کہوں بھائی گٹکا چھوڑ دو، سگریٹ چھوڑ دو، بیڑی چھوڑ دو، ایم ڈی کا نشہ کرنا چھوڑ دو، ہیروئن چھوڑ دو، کوکین چھوڑ دو، افیون چھوڑ دو، گانجا چھوڑ دو، چرس چھوڑ دو، وہ تمام چیزیں جو نشہ پیدا کرے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو، تو آج کا نوجوان کیا کہتا ہے؟ مولانا ایک ساتھ تھوڑی چھوٹے گا، تھوڑا ٹائم لگے، تھوڑا وقت چاہیے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اچانک سے یہ ساری چیزیں چھوڑ دے، تھوڑا ٹائم تو دو۔ اور آج تو پتہ نہیں، آج ہر ہاسپٹل کے اندر، بلکہ کئی کلینک کھل چکی ہے، آمچا کرے یا انی شراب چھوڑنے کے لیے آپ کو جو چیزیں ضروری ہے تو ہم آپ کو ٹریٹمنٹ دیں گے، ہم آپ کو دوائیں بتائیں گے، لہٰذا آپ شراب چھوڑ دو گے۔ میں کہتا ہوں سنو، پہلے تو عادت لگاتے ہو پھر عادت چھڑاتے ہو، بڑی عجیب بات ہے۔ میں تو گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ آج پوری دنیا کے اندر جتنی برائیاں پھیل رہی ہیں، آج جتنے کرائم ہو رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں کون سی کنٹری ہے جو سب سے بڑھ کر کے جہاں کرائم ہوتا ہے؟ معلوم ہے آپ کو وہ کون سی کنٹری ہے جہاں سب سے زیادہ کرائم ہوتا ہے، سب سے زیادہ چوری، سب سے زیادہ ریپ، سب سے زیادہ جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گناہ کے کام ہوتے، اسٹالنگ ہوتی ہے، وہ کنٹری امریکہ ہے۔ کون سی کنٹری ذرا بول دو؟ پوری دنیا کو سبق سکھا رہی ہے، پوری دنیا کو کہہ رہی ہے کہ ہم امن کے پرتیک ہے، ارے ذرا اپنے گھر کا تو جائزہ لے۔ اور سب سے بڑی کنٹری جہاں سب سے زیادہ کرائم ہوتا ہے وہ امریکہ ہے، اور اس کی وجہ بھی سب سے زیادہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی آ رہا ہے نا انڈیا میں، چاہے وسکی ہو، وائن ہو، بیئر ہو، ایم ڈی ہو، چرس ہو، گانجا ہو، افیون ہو، جو کچھ بھی آ رہا ہے یہ سب وایا امریکہ، یورپ اور برٹن یہاں آ رہا ہے۔ اور پتہ نہیں یہ دنیا والوں کو کیا ہو گیا کہ آج بھی اندھا دھند امریکہ کو فالو کر رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں دنیا کی سب سے بیسٹ کنٹری اگر کوئی ہے تو وہ امریکہ ہے۔ ارے الحمدللہ ہمارا بھارت تو پہلے بھی بری چیزوں سے دور رہتا تھا، اب بھی الحمدللہ بری چیزوں کو برا جانتا ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ آج پولیس اسٹیشن میں کمپیئرنگ چل رہی ہے، 3 اسٹار 5 اسٹار کمشنر ابھیان چلا رہے ہیں، سماج سدھار ابھیان ہو رہا ہے، کئی این جی اوز نکل پڑی ہے کہ ہمیں سماج میں سدھار پیدا کرنا ہے۔ اچھا سدھار کیسے پیدا کرو گے؟
لوگوں سے شراب چھڑا کر کے. میں کہتا ہوں تم آج اٹھے ہو, تم آج بیدار ہوئے ہو. الحمدللہ اسلام آج سے 1500 سال پہلے بیدار ہو چکا ہے, اور ہم نے آج سے 1500 سال پہلے یہ بتا دیا کہ جہاں شراب ہوگا وہاں کبھی امن ہو ہی نہیں سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وہ سوسائٹی برباد ہو کر رہے گی جس سوسائٹی کے اندر نشہ کیا جائے گا. اسلام نے تو بہت پہلے بتا دیا. چلو تم دیر آئے درست آئے, کوئی بات نہیں. وی آر وتھ گورنمنٹ, وتھ پرشاسن. انشاءاللہ آپ جہاں بھی کہو گے نا کہ شراب کو روکنے کے لیے, این ڈی کو روکنے کے لیے, چرس کو روکنے کے لیے, گانجے کو روکنے کے لیے, افیم کو روکنے کے لیے ہمیں پروٹیسٹ کرنا ہے, ہمیں مہم چلانی ہے, کمپیننگ کرنی ہے, انشاءاللہ سنی دعوت اسلامی ہر جگہ پرشاسن کا ساتھ دے گی انشاءاللہ. جہاں بھی شراب کے خلاف بولنا ہے آپ ہمیں یاد کریں, ہم آپ کے ساتھ کمپیننگ کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ شراب کتنی بری چیز ہے. ایک وقت کچھ شعور رکھنے والے لوگ بیدار ہوئے تھے. یہ اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب ہمارا انڈیا انگریزوں کی غلامی میں تھا. 1990s کی بات بتا رہا ہوں, 1990 کی, 1919 کی بات بتا رہا ہوں. یورپ کے کچھ لوگ, امریکہ کے کچھ لوگ, برطانیہ کے کچھ لوگ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا شراب بہت بری چیز ہے, جتنے بھی کرائم ہوتے ہیں شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں, زیادہ تر مرڈرز شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں, زیادہ تر خودکشیاں, سوسائڈ, یہ سب چیزیں شراب کی وجہ سے ہوتی ہیں. لہذا اس شراب پر پرتیبندھ لگایا جائے, اس شراب کو روکا جائے. اور آپ کو معلوم ہے ایک دو دن نہیں بلکہ ان لوگوں نے شراب کے خلاف, جب ہمارے وہاں 1857 میں جنگ آزادی کا آغاز ہو چکا تھا, اس وقت 1919 کی بات بتا رہا ہوں, وہاں پر شراب کے خلاف اور نشے کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے تھے امریکہ. اور ایک دو دن نہیں کی انہوں نے محنت, 14 سال محنت کی. کتنے سال محنت کی؟ 1919 سے لے کر کے 1923 تک محنت کی. لیکن رزلٹ کیا ملا؟ رزلٹ کیا آیا ان کے ہاتھ میں؟ سنو کتنا خرچہ کیا انہوں نے. اللہ اکبر. امریکہ والوں نے 14 برس میں $6 کروڑ لگائے, اور اس وقت کے $6 کروڑ اگر آج آپ اس کو کنورٹ کریں گے جو کرنسی کی پوزیشن ہوگی, کتنا پیسہ خرچ کیا؟ 20 کروڑ پاؤنڈز لگائے. 5 لاکھ لوگوں کو انہوں نے قیدی بنا دیا جو شراب پیتے تھے یا نشہ کرتے تھے. 300 لوگوں کو پھانسی دے دی, تختے دار پہ لٹکا دیا جو شراب پیتے تھے. اور جو شراب پینے لگے 1933 تک کے ان کی یہ مہم چلی. اور پھر ہوا کیا؟ پھر یہ ہوا کہ جو شراب پیتے تھے ان سے جرمانہ لیا جاتا تھا, اور اگر ان کے پاس پیسہ نہ ہوتا تھا تو ان کی پراپرٹی گورنمنٹ سیل کر دیتے تھے. بڑی مہم چلائی انگریزوں نے, امریکہ والوں نے, یورپ والوں نے. لیکن 14 سال محنت کرنے کے بعد رزلٹ زیرو. فیڈ اپ ہو گئے, کوئی رزلٹ نہیں ملا. اور امریکہ کو, برٹن کو, یورپ کو اپنی پارلیمنٹ میں یہ قانون لہذا جس کو شراب پینا ہے گورنمنٹ اسے نہیں روک سکتی. یہ تو امریکہ کی بات ہے, یہ دنیا کے سو کالڈ دیشوں کی بات ہے جو ہم کو سکھا رہی ہے, ہم کو جو دعوت دے رہی ہے کہ ہم تمہیں ڈیموکریسی سکھائیں گے, ہم تمہیں بزنس. ارے تم پہلے اپنے گھر کو تو سنبھالو, بعد میں انڈیا آنا. پہلے اپنی کنٹری کو تو سنبھالو, بعد میں انڈیا آنا. پہلے اپنے دیش سے کرائم کو ختم تو کرو, امریکہ سے کرائم کو ختم کرو, پھر انڈیا کی طرف آنا. اور سنو
چلائی ہے. سبحان اللہ. تو قرآن کی جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی, آقا نے ایک منادی کو پکارا اور کہا جاؤ مدینے کے گلی کوچوں میں اعلان کر دو کہ اللہ نے آپ سے شراب کو شیطانی عمل بتا دیا اور شراب حرام ہو گئی. تو سنو, وہ آقا کے چاہنے والے, وہ صحابہ, وہ مسلمان, حال یہ تھا کہ گھر میں بڑے بڑے مٹکے رکھے ہوتے تھے شراب کے, انہوں نے گھر میں مٹکے پھوڑ دیے. مشکیزوں میں شراب تھے, مشکیزیں الٹ دی. گھر میں جس بوتل میں شراب تھی وہ بوتل توڑ دی, گلاس پھینک دیا. یہاں تک کہ جس کے منہ میں شراب تھی اس نے منہ سے الٹی کر کے منہ کو صاف کر دیا. ارے جن لوگوں کو شراب پینے کی عادت تھی انہوں نے غسل کر دیا, اپنے کپڑے بدل دیے. اور الحمدللہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ سچا مسلمان کبھی شراب کے قریب گیا ہی نہیں. یہ تو ڈپلیکیٹ مسلمان ہے, اور پتہ نہیں یہ اندر سے مسلمان ہے بھی یا نہیں, اللہ ہی بہتر جانے. اس لیے کہ ایمان اور شراب یہ دونوں ایک جگہ اکٹھا ہو ہی نہیں سکتے. جو ایمان والا ہوگا وہ شرابی نہیں ہو سکتا. ارے جس دل میں نبی کی محبت ہے اس دل میں کبھی شراب کی محبت پیدا ہو ہی نہیں سکتی. ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں. اور سنو, آج کچھ لوگوں کی عادت ہے, کچھ جوانوں کی عادت ہے, خوب شراب پیتے ہیں, اور جب ماں منع کرتی ہے ماں کو مارتے ہیں, باپ منع کرتی ہے باپ کو مارتے ہیں. بلکہ مجھے ابھی کسی نے بتایا کہ کسی شرابی کو پولیس پکڑ کر لے کر گئی, اور شرابی جو شراب کے عالم میں تھا اس کو پولیس مارنے لگے, تو وہ شراب کے عالم میں اٹھا اور 3 سٹار یا 5 سٹار تھا, اس کو اس نے دھماچا مار دیا. کیوں؟ کیونکہ شراب میں عقل کام کرتی نہیں ہے. شرابی جو چاہے کرے بھائی, اس کے آگے گورنمنٹ بھی فیل ہے, مودی بھی فیل ہے. شرابی سے بڑا کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہے, شرابی سے بڑا کوئی براک اوباما بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جب وہ شراب پیتا ہے نا, اس سے بڑا اسے کوئی نظر آتا ہی نہیں. وہ سب سے بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے, سب سے ہوشیار اپنے آپ کو سمجھتا ہے, پوری دنیا کو بیوقوف سمجھتا ہے, پوری دنیا کو اپنی نوکر سمجھتا ہے, اور جو مرضی آتی ہے وہ کرتا ہے. اور سن لو, یہاں کئی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کے گھر میں ایک آدمی بھی شراب پیتا ہوگا, ایک. مجھے بتائیے, ایمانداری سے بتائیے, کیا اس گھر میں سکون ہے؟ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, ایک شرابی کی وجہ سے ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. ایک شرابی کی وجہ سے ماں کا سکون ختم ہو جاتا ہے, باپ کا سکون ختم ہو جاتا ہے, بیوی کا سکون ختم ہو جاتا ہے, بچوں کا سکون ختم ہو جاتا ہے. ارے بچے تو بچے, پڑوسیوں کا سکون ختم ہو جاتا ہے, پورے آبادی اور پورے محلے کا سکون ختم ہو جاتا ہے. اتنی نحوست ہوتی ہے شراب پینے والوں کی. ترمذی کی حدیث سنیے, یہ ان لوگوں کے لیے, مجھے معلوم ہے کہ ابھی میری گفتگو سن رہے ہیں تو دل میں یہ ارادہ کر چکے ہوگے کہ مجھے توبہ کرنی ہے, آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اس لیے کہ آقا شراب سے نفرت کرتے ہیں, آقا کو شراب پسند نہیں ہے. لیکن مجھے معلوم ہے 1 دن 2 دن 3 دن, زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے چلے گی گاڑی, پھر 1 ہفتے بعد پھر کھنکے گا دماغ میں, وہ ٹیسٹ جو تھا یار, وہ ٹیسٹ میں جو مزہ ہے وہ کہاں ہے دنیا میں. ارے اسلام یہی تو تمہیں سمجھا رہا ہے کہ اے مسلمانوں, یہ 30 سال 40 سال 60 سال 70 سال کی زندگی میں تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کر لو, اس ٹیسٹ سے اپنے آپ کو دور کر لو. جہاں پر جان نکلے گی اللہ فرمائے گا, اے بندے دنیا میں میری محبت کے لیے تو نے شراب کے پیالے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا, آج جنت میں یہ بڑی آنکھوں
بلکہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ ایک گھونٹ شراب پی اور شراب پینے کے بعد اس نے توبہ کر لی. شرابیوں، میرا رب بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے. حضور فرماتے اللہ اسے معاف فرما دے. 40 دن تک کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اور نماز نہیں بلکہ اس حدیث کی شرح میں شارحین بیان کرتے ہیں کہ جس بندے نے شراب کا ایک گھونٹ پی لیا یا ایک پیالہ پی لیا 40 دن تک اس کی کوئی عبادت اللہ کے حضور قبول ہوگی ہی نہیں. دشمن جانتا ہے کہ اگر اس بندے نے اللہ کی عبادت کر لی تو پھر اللہ کا مقبول بندہ بن جائے. دشمن نے کہا شراب پلاؤ، اور یہ ایم ڈی کیا ہے؟ پہلے فری میں بانٹا گیا. کیوں فری میں بانٹا گیا؟ تاکہ ایڈکٹیو بنایا جائے، تاکہ عادی بنایا جائے. اور آج معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس ایم ڈی کا نشہ کرنے والے صرف نوجوان نہیں ہے بلکہ کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں بھی اس ایم ڈی کے نشے میں مدہوش نظر آ رہی ہیں. اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس نشے کو کرنے والے اور کرنے والیوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ پیسہ، گھر کے زیور، گھر کی پراپرٹی، چوری، جو کچھ کرنا ہے وہ تو کر ہی لے گی. بلکہ آج معاذ اللہ اس ایم ڈی کا نشہ کرنے والی لڑکیاں اپنی عزت کے داؤ پہ لگاتی نظر آ رہی. ہوش کے ناخن لو مسلمانوں، ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں؟ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ ہم اسلام کی تعلیمات سے کتنے دور ہو چکے ہیں. نشہ، ایم ڈی، اس نے ہمارے دماغ کو کھوکھلا کر دیا ہے. اللہ رحم و کرم فرمائے. یہ ایم ڈی ہے کیا؟ یہ موت ہے، یہ ڈیتھ ہے. اور جس کو اس کی عادت لگ جاتی ہے نا پھر جان لے کر کے یہ نشہ چھوڑتا ہے. یاد رکھو آقا نے کہا اگر کسی نے شراب پی، توبہ کر لی، شراب پینے والے کی 40 دن تک کے کوئی نماز قبول نہیں ہوئی. پھر آقا فرماتے اس نے اگر توبہ کر لی تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے. اور بلند آواز سے کہہ دو. اب پھر دیکھیں انسان تو انسان ہے نا، اللہ بھی جانتا ہے، رسول بھی جانتے ہیں. آقا فرماتے اگر دوبارہ اس نے شراب پیا، پہلی بار توبہ کر لی، دوسری بار پھر شراب پیا، آقا فرماتے دوسری بار بھی 40 دن تک کہ اس کی نمازیں قبول نہیں ہوگی. لیکن پھر جب وہ توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما دے گا. یہاں تک کہ تیسری بار اگر کوئی شراب پیے اور تیسری بار شراب پینے کے بعد اگر وہ توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیسری بار بھی اس کی توبہ قبول فرما دے گا. لیکن اگر کسی نے چوتھی بار شراب پی، کون سی بار؟ زور سے بولو. چوتھی بار. اور اب چوتھی بار شراب پینے کے بعد اگر اس نے توبہ کی تو آقا فرماتے ہیں اللہ اس کی توبہ قبول نہیں فرمائے، بلکہ نہر خبال کا پانی اسے پلایا جائے گا. اور نہر خبال کیا ہے؟ کہ مرنے کے بعد جہنم میں خون اور پیپ اور نجس پانی اسے پلایا جائے گا. اس لیے کہ جو دنیا میں گندی چیزوں کے پینے کا عادی تھا، مرنے کے بعد بھی اسے وہی گندی چیزیں پلائی جائیں. ایک بزرگ کا واقعہ میں سنا رہا ہوں آپ کو، ذرا دھیان سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا. وہ فرماتے ایک مرتبہ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، قبرستان تھا. اچانک میں نے یہ دیکھا کہ ایک قبر کھلی اور اس قبر میں سے کوئی نوجوان نکلا اور گدھے کی طرح ڈھیچو ڈھیچو کہ چیخنے لگا اور 3 مرتبہ ایسے ہی کیا. پھر اس کی قبر
قبر بند ہو گئی. انہیں بڑی حیرانی ہوئی. قریب کوئی رہتا تھا, انہوں نے اس سے پوچھا کہ اس نوجوان کا کیا معاملہ ہے. کہا یہ آج کی بات نہیں ہے, روزانہ عصر کے وقت یہ قبر سے نکلتا ہے اور چیختا ہے, چلاتا ہے, گدھے کی طرح پکارتا ہے. کہا آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ میں تو نہیں بتا سکتی, لیکن اس کی ماں سے آپ پوچھو. وہ بزرگ اس نوجوان کی ماں کے پاس جاتے اور کہتے ہیں کیا بات ہے؟ میں نے سنا ہے کہ روزانہ عصر کے وقت تمہارے بیٹے کی قبر کھلتی ہے اور وہ قبر سے نکل کر گدھے کی طرح چیختا ہے, چلاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ اب غور سے سننا ہے نوجوانوں. اے اپنی ماں کو لات مارنے والوں, اے شراب کے لیے اپنی ماں کو تماچے مارنے والوں, اے شراب کے نشے میں دھت ہو کر اپنی ماں کے سونے کی چین کھینچنے والوں, ماں کی انگوٹھی چوری کرنے والوں, ماں کے جو ہے وہ تجوری پہ ڈاکہ ڈالنے والوں, غور سے سنو. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کی ماں سے دریافت کیا کہ قبر میں تیرے بیٹے کے ساتھ یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے, تو ماں نے جواب دیا کہ بتاؤں میں آپ, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ عصر کی نماز کا وقت تھا اور میرا بیٹا شراب پی رہا تھا. میں نے اپنے بیٹے کو شراب پینے سے منع کیا. کہا بیٹا شراب سے توبہ کر لے, اس لیے کہ شراب پینے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا, شراب پینے والے کو رسول پسند نہیں کرتے, شراب پینے والے کو قبر کا عذاب اور حشر کا عذاب دیا جائے گا. اور جب میں اپنے بیٹے کو سمجھا رہی تھی تو اس وقت میرا بیٹا مجھ سے کہنے لگا کیا گدھے کی طرح چلا رہی ہے. آج یہی ہو رہا ہے نا. آج جب کوئی ماں اپنے بیٹے کو شراب سے روکتی ہے تو بیٹا اپنی ماں کو بندریا کہتا ہے, بیٹا اپنی ماں کو سور کہتا ہے, بیٹا اپنی ماں کو گدھی کہتا ہے, بیٹا اپنی ماں کو پاگل کہتا ہے, بیٹا اپنی ماں کو مینٹل کہتا ہے, بیٹا اپنی ماں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گندے جملے. اور کیا بتاؤں میں آپ کو کہ استغفر اللہ, میرا ضمیر کانپ رہا ہے کہ وہ جملے میں کیسے اپنی زبان سے ادا کروں جو آج کل کے یہ آوارہ لڑکے اپنی ماں کے بارے میں استعمال کرتے ہیں. لیکن سنو, وہ عورت کہتی ہے بس میں نے اپنے بچے کو شراب سے منع کیا, میرا بچہ شراب سے نہیں رکا, اور اس کے بعد اس کی موت شراب پیتے پیتے واقع ہو گئی. تو آج اللہ کی طرف سے یہ عذاب اسے قبر میں دیا جاتا ہے. اے نوجوانوں, میں تم سے یہ کہتا ہوں, مجھے بتاؤ کیا تم میں کوئی ایسا مائی کا لال ہے, کوئی ایسا باڈی بلڈر ہے جو قبر میں اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے, جو آگ کو برداشت کر سکے؟ ارے دنیا میں ایک چھوٹا سا مچھر کاٹتا ہے تو ہم تل ملا جاتے ہیں, چوہا اور اگر بچھو کاٹ لے تو ہم تل ملا جاتے ہیں, مکھی بیٹھ جائے تو ہمیں جھنجھلاہٹ ہو جاتی ہے, چیٹی کاٹ لے تو ہمارے پیر میں جو ہے وہ تھرتھری پیدا ہو جاتی ہے. مجھے بتائے تو صحیح, شراب پینے کی وجہ سے جب قبر کے اندر اللہ عذاب دے گا, جہنم میں ڈالا جائے گا, اس وقت ہم اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کریں گے؟ یہ دنیا بڑی مختصر ہے, 20, 30, 40, 50, 60, زیادہ سے زیادہ کوئی جینے تو 100 سال پورا کر لے گا, لیکن اس کے بعد تو مرنا ہے. اور مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اسے اللہ کے حضور جواب دینا ہے, اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. اے نوجوانوں, آج اللہ کو موجود مان کر اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لو, اپنے گناہوں سے توبہ کر لو, اس لیے کہ وہ اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے. جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اللہ اسے اپنے محبوب بندوں میں شامل کر دیتا ہے. ایک بہت بڑے ولی, بلکہ اتنے بڑے ولی میں آپ کو کیا کہوں کہ کئی ولی ان کی خدمت کی وجہ سے ولی بن گئے.
ان کا نام ہے حضرت سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ. ان کا حال کیا تھا معلوم ہے آپ کو؟ شرابی تھے، شرابی. صبح پینا، شام پینا، رات پینا، اور پینا ہی ان کا جینا تھا اور کچھ نہیں تھا. لیکن سنو، دنیا والے کبھی کبھی کسی شرابی کو دیکھتے ہیں نا، بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اب یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کے ذہن کی اصلاح کروں. خدا کے لیے کسی شرابی کو دیکھ کر اس شرابی سے نفرت مت کرو، بلکہ سنو، اس کے اندر یہ جو برائی ہے اس برائی سے نفرت کرو اور شرابی سے محبت کرو. شرابی سے کیا کرو؟ بولو. آپ کہیں گے کہ جناب شرابی سے محبت کرنے کا کیا مطلب؟ ارے ہو سکتا ہے کہ آج وہ شرابی ہے، لیکن اگر اللہ نے اسے سچی توبہ کی توفیق دے دی تو اللہ اتنا کریم ہے کہ اس کی توبہ بھی قبول کر لے گا، اپنا ولی بھی اسے بنا لے گا، اور تم پیچھے رہ جاؤ گے. بشر حافی کی زندگی ہمارے سامنے. حضرت سیدنا بشر حافی رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ شراب کے نشے کے دھت ہو کر جا رہے تھے. لیکن سنیے، شرابی کبھی کبھی کچھ ہوش میں ہوتا ہے. آپ کی نظر ایک کاغذ پر پڑی، اس کاغذ پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. شراب کے عالم میں تھے لیکن اللہ سے محبت تھی. اور میرا ایمان اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہ شراب سے توبہ کر کے ایک نہ ایک دن ضرور پلٹے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک کے اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایک نہ ایک دن وہ ضرور پلٹے گا. اسے محبت سے سمجھاؤ، اسے پیار دو. اگر اللہ کی محبت ہوگی تو وہ پلٹے گا. اس کاغذ کی آپ نے تعظیم کی، اسے عطر لگایا، اونچی جگہ پر آپ نے رکھا. سوئے ایک بزرگ کے خواب میں آئے کہ جاؤ بشر حافی فلا فلا کوبے خانے میں، شراب خانے میں، میں خانے میں، اسے جا کر کے یہ بشارت سنا دو کہ اللہ نے اسے اپنا ولی بنا دیا. تھے کہاں؟ میں خانے میں تھے، شراب کے اڈے میں تھے. وہ بزرگ حیران ہو گئے کہ آخر یہ کیا بات ہے. لیکن اللہ کا حکم تھا. وہ گئے اور اس شراب کے اڈے میں گئے اور بشر حافی کا ہاتھ پکڑا. کہا بشر یہاں کیا کر رہے ہو؟ آؤ باہر آؤ، آؤ باہر آؤ. ارے تمہیں نہیں پتا کہ اللہ نے تمہیں اپنا دوست بنا لیا ہے اور تمہارا نام اللہ نے اپنے دوست کی فہرست میں شامل کر دیا ہے. دوستوں پوچھا بشر کیا بات ہے؟ تم تو شراب کے اڈے پہ ابھی بھی موجود ہے. کہا بس ایک بات تھی کہ کل اللہ کے نام کا ایک کاغذ زمین پر پڑا تھا، میں نے اس رب کے نام کی تعظیم کی. فرمایا ہاں، ارے جو رب کے نام کی تعظیم کرتا ہے اللہ دنیا والوں کے لیے اسے بھی قابل تعظیم بنا دیتا ہے. اور پھر تعظیم کیسی تعظیم؟ آپ نے کبھی اللہ کی زمین پر چپل جوتے نہیں پہنے، کبھی چپل جوتے نہیں پہنے. اے شرابیوں سنو، ایک شرابی بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے اگر وہ سچی توبہ کر لے. کبھی جوتے نہیں پہنے. اور یہ تعظیم اور یہ مقام کہ جس محلے، جس شہر میں حضرت بشر حافی رہتے، اس شہر میں جانور بھی سڑک پر، روڈ پر پیشاب اور پاخانہ نہیں کرتے تھے. اللہ کے ولی کی تعظیم دے. ایک مرتبہ کسی جانور نے سڑک پر پاخانہ کر دیا. اسی وقت ایک بزرگ کی نظر پڑی. کہا شاید آج بشر حافی اس دنیا میں نہیں رہے. اور جب معلوم کیا گیا تو یہی بات نکلی کہ حضرت بشر کا انتقال ہو گیا. پتہ یہ چلا
آخری حدیث بتا کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں. دیلم حمیری بیان کرتے ہیں ابو داؤد نے، حضرت امام ابو داؤد نے اسے اپنی سنن میں روایت کیا کہ دیلم حمیری کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے مقام پر تھا جہاں ٹھنڈا موسم تھا. عام طور پر آپ دیکھتے ہوں گے، یہ ابھی ماشاءاللہ ہمارے مولانا ارشاد نجمی ازہری ابھی یہ برطانیہ میں تھے رمضان میں، اور وہاں سے یہ تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ. وہاں پر تفسیر کا انہوں نے درس دیا. سنی دعوت اسلامی الحمدللہ ان سرد علاقوں میں بھی کام کرتی ہے، اور الحمدللہ اس فقیر کا بھی جانا آنا رہتا ہے ان علاقوں میں، سرد علاقوں میں. وہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں معلوم؟ کہتے ہیں یہاں تو ٹھنڈی ہے، اگر یہاں ہم وائن نہیں پیئیں گے تو جی نہیں سکتے. معاذ اللہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہم دوا کے طور پر پیتے ہیں. میں تو آپ سے آج بھی یہی عرض کروں گا، علماء کرام کے فتوے سر آنکھوں پر، لیکن جن دواؤں میں بھی الکوہل کی آمیزش ہے، خدا کے لیے ایسی دواؤں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. آیورویدک کا استعمال کریں، آیورویدک کا سہارا لیں. بچیں ایسی دواؤں سے بھی بچیں جس میں الکوہل کا ایک قطرہ بھی ملا. اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا. اب حمیری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم ایسے علاقوں میں رہتے ہیں کہ جہاں پر ٹھنڈا موسم ہے اور ہم جو کام کرتے ہیں وہ ورک بہت ہارڈ ہوتا ہے، یعنی طاقت کا کام ہوتا ہے. تو کیا وہاں پر ہم گیہوں سے شراب بناتے ہیں تو کیا ہمیں اس کو پینے کی اجازت ہے؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہل یسکر، کیا اس میں نشہ ہوتا ہے؟ کیا کہا آقا نے؟ ذرا زور سے بولو، کیا اس میں؟ آج کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم کالج تو پی رہے ہیں، شراب تھوڑی پی رہے ہیں. ہر وہ شے جو آپ کی عقل کو خراب کر دے، نشہ یا نشاور شے جو آپ کے چلنے میں لڑکھڑاہٹ پیدا کر دے، اور جو آپ کے زبان کو، جو آپ کیا کہہ رہے ہیں اس کو آپ کے دماغ سے سمجھنے سے قاصر کر دے، تو وہ ہر نشہ حرام ہے. کہا آقا اجازت دے. فرمایا حل یسکر، کیا وہ لوگ، کیا اس میں نشہ ہوتا ہے؟ کہا ہاں اس میں نشہ ہوتا ہے. آقا نے فرمایا قالا فاجتنبوہ، تم اس سے رک جاؤ اور اسے مت پیو. آقا نے روک دیا. ٹھنڈے علاقے والوں کو بھی روک دیا. بمبئی والوں، بمبئی تو پھر بھی معتدل ہے، نہ زیادہ ٹھنڈا نہ بہت گرم. اب سنیے آپ، انہوں نے کیا کہا؟ آقا وہاں والے لوگ شراب کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ آقا وہ لوگ شراب نہیں چھوڑیں گے. تو آقا نے فرمایا اگر وہ اللہ کے حکم کی فرما برداری نہیں کرتے ہیں تو ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ لوگ شراب سے توبہ کریں. حضرت عمر کے دور میں ایک کیس آیا شراب پینے والی کا. حضرت عمر نے حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت علی سے مشورہ کیا کیا جائے. تو انہوں نے مشورہ یہی دیا کہ شراب پینے والا اگرچہ تھوڑی شراب پیے یا زیادہ شراب پیے، اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے. 80 کوڑے. یہ تو شکر مناؤ کہ اسلامی حکومت نہیں ہے، ورنہ شرابیوں کا جینا دوبھر ہو جاتا تھا. لیکن میں یہ کہوں گا خدا کے لیے زمین میرے اللہ کی ہے، آسمان میرے اللہ کا ہے، تم بھی اللہ کے بندے ہو، لہٰذا اس کام سے توبہ کرو جس کو اللہ نے منع کیا ہے، اس کے رسول نے منع کیا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.